صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے سرکار مدینہ کسی بھی مہینے کے اتنے روزے کثرت کے ساتھ نہیں رکھتے تھے کہ جتنے ماہ شعبان کے رکھتے تھے. گویا کہ سرکار اب اور قریب آ گیا ہے. جب رجب آیا تو روزے رکھنے کا کہا, جب شعبان آیا تو سرکار نے کثرت سے روزے رکھے. کیوں؟ بس وہ آنے ہی والا ہے, بس آنے ہی والا ہے. یہ مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس کا انتظار ساری امت نے کیا سو کیا. میرے مصطفیٰ بھی اس مہینے کی آمد کا انتظار کرتے تھے. یوں سمجھے کہ سرکار اپنی نگاہوں کو لگائے رکھا کرتے تھے کہ اب رمضان کا چاند نظر آئے گا, اب نظر آئے گا, اب نظر آئے گا, اب نظر آئے گا. اور پھر میرے مصطفیٰ نے صحابہ کرام کے اندر رمضان کی محبت کو کیسے اجاگر کیا. اللہ اکبر. جب ماہ شعبان کا آخری عشرہ ہوتا نا تو جناب سلمان فارسی کہتے ہیں حضور نے خطبہ دیا, استقبالیہ خطبہ ماہ رمضان مبارک کا, اور حضور نے صحابہ کرام کے اندر اس کا ذوق اور شوق کیسے پیدا کیا. حضور نے فرمایا اب وہ مہینہ آنے والا ہے. اب تجسس صحابہ, کون سا مہینہ کہ جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر عطا کرے گا. وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک فرض 70 فرائض کے برابر اللہ اس کا ثواب دے گا. وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں جنت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے. وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. وہ مہینہ آنے والا ہے جس کا اول رحمت, درمیان مغفرت اور آخر جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس کی اول رات کو اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے, اور جس پر میرے رب کی نظر رحمت پڑ گئی اللہ اس کی بخشی فرما دیتا ہے. وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں افطار کے وقت اللہ کم و بیش 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت کا پروانہ دیتا ہے. وہ مہینہ آنے والا ہے جتنا اللہ ہر افطار کے وقت پورے مہینے میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. جب 29ویں شب آتی ہے اللہ اتنی تعداد کے برابر اوروں کو جنت کا پروانہ عطا کرتا ہے. وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ میں اپنے بندوں کو کیا مزدوری دوں. تو فرشتے کہتے ہیں مالک تو خوب جانتا ہے, مزدور کو اجرت دی جائے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے. اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے سارے بندوں کی بخشی فرما دی. وہ مہینہ آنے والا ہے جس کی سحری میں برکت, جس کی افطار میں برکت. وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ رزق میں برکت دے دیتا ہے, کشادگی دے دیتا ہے, فراوانی دے دیتا ہے. جب میرے مصطفیٰ نے یوں رمضان کی آمد کا تذکرہ کیا, اب صحابہ کے دل میں رمضان کی آمد کا انتظار اتنی شدت سے ہوتا تھا, اتنی شدت سے ہوتا تھا کہ جیسے شعبان کا چاند دیکھا صحابہ نے تیاری پکڑ لی. صحابہ نے تیاری, اب تو رمضان آنے والا ہے. اب صحابہ کرام کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کرام اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہوتا رمضان کی آمد سے پہلے پہلے زکوٰۃ نکال دی, صدقہ فطر دے دیا. کسی کا قرض دینا ہے دے دیا, کسی سے لینا ہے لے لیا. تجارت کے اصول سارے جانتے تھے, کس کو مال دینا ہے, کس سے لینا ہے, کہاں تک پہنچانا ہے, کہاں سے منگوانا ہے. صحابہ نے سارے کام کر دیے. اس وقت کے حکام, اس وقت کے قاضی القضات صحابہ کرام رمضان کی آمد سے پہلے پہلے سارے فیصلے نمٹا دیتے تھے. کس مجرم کو سزا دینی ہے دے دی, کسی کو آزاد کرنا ہے آزاد کر دیا, کس پر حد جاری کر کے اس کی چھٹی کرنی ہے چھٹی کر دی. سارے معاملات سے صحابہ کرام یوں بالکل دستبردار ہو کے رمضان میں فقط اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. ہمارے تو سارے دھندے ہوتے شروع رمضان میں ہیں.
جی سارے دھندے ہوتے رمضان میں شروع ہیں، شاپنگ کرنی ہے رمضان میں کریں گے، کپڑے لینے ہیں رمضان میں لیں گے، جی یہ کرنا ہے، سارے کام ہمارے ہوتے رمضان میں۔ دکاندار بھی بڑے چالاک ہو گئے، ان کو بھی پتا ہے جیسے آئے گا پہلا روزہ میں نے مال تب منگوانا ہے، قوم آئے گی تب، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے جیسے رمضان آیا دکانیں بند، سب نے کاروبار میں جو لینا ہے، بچوں کی شاپنگ، گھر سارے کپڑے لے لا کے دے کے ختم۔ اب کیا کرنا ہے؟ دن میں روزہ رکھنا ہے، رات میں قیام کرنا ہے، بس دن میں روزہ، رات میں قیام۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من قام، کہ جس نے قیام کیا ایمانا و احتسابا، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ رمضان المبارک میں، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا قد غفر، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے، رمضان پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یوں جب میرے مصطفیٰ نے خطبہ استقبالیہ رمضان کا دیا تو پھر صحابہ کرام انتظار کیا کرتے تھے رمضان کے مطلب رمضان کب آئے گا، کب آئے گا، کب آئے گا، کب آئے گا۔ اور آج ہمارے ایسے چند نامراد قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، رمضان کا چاند اگر 29 کی بجائے 30 کا دکھ جائے تو کئی ایسے من چلے ہوتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ مذاق مسخرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب کو چاند نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو نظر آ گیا ہے۔ یعنی انہیں ایک روزہ رکھنا اس قدر بھاری گزر رہا ہوتا ہے۔ یقین کریں اولیاء کرام کا معمول پتہ ہے کیا تھا؟ 6 مہینے رمضان کی آمد کا انتظار، 6 مہینے رمضان کی آمد کا انتظار، اور پھر رمضان کے جانے کے بعد 5 مہینے اس رمضان میں کی جانے والی عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعا کرتے تھے۔ 6 مہینے انتظار کر رہے ہیں اور 5 مہینے جانے کے بعد دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، مالک وہ مہمان ہم سے بچھڑ گیا ہے، ہم نے اس میں جو نیکیاں کی ہیں تو قبول فرما لے۔ تو یہ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اور میں تو آپ کو یہی کہوں گا اپنی زندگی کا اس رمضان کو یادگار رمضان بنائیں، یادگار رمضان۔ تو اس کے اندر کیا ہے؟ تو اس کے اندر چند ایک چیزیں ہیں، وہ میں آپ کی سماعتوں پہ نظر کرتا ہوں جلدی جلدی سے، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں بٹھا بھی لیں اور ان پر آپ نے ورک کرنا ہے تاکہ رمضان کی تیاری ہم کیسے کریں۔ اچھا جی، رمضان مبارک کی وجہ سے یہ آپ سماعت کر لیں کہ یہ جو روزہ ہے نا، روزہ یہ جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ تمام انبیاء کرام روزے رکھا کرتے تھے، مگر کسی بھی امت پر اس طرح روزے فرض نہیں ہوئے جس طرح اس امت پر اللہ نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے، جناب آدم علیہ نبینا ایام بید، جناب آدم علیہ نبینا ہر چاند کے مہینے کی 13ویں 14ویں 15ویں کے 3 روزے رکھا کرتے تھے جناب آدم علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، جناب نوح علیہ السلام عید الفطر عید الاضحیٰ کے علاوہ کے باقی روزے رکھا کرتے تھے، جناب داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، جناب سلمان فارسی مہینے کے شروع میں 3، درمیان میں 3 اور آخر میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، جناب عیسیٰ علیہ نبی جنا آپ ہمیشہ روزے سے رہا کرتے تھے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرے لیے، میں روزے کی جزا ہوں۔ نماز بھی تو اللہ کی ہے نا، زکوٰۃ بھی اللہ کی ہے، حج صدقہ خیرات ساری عبادتیں اللہ کی ہیں، مگر اللہ نے روزے کو خاص کیا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا ہوں، اس لیے کہ ہر عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا۔ اپنے روزہ رکھا ہوا کسی کو دکھا تو نہیں سکتے ہیں،
آپ چاہیں تو سناٹے میں جا کے پانی بھی تو پی سکتے ہیں، کھانا بھی تو کھا سکتے ہیں، مگر آپ نہیں پیتے، آپ کی جان بلکنے کو آ جاتی ہے، آپ کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، آپ سے کچھ روزہ عبادت بھی بڑے مزے کی ہے یار. کبھی کبھار کسی کو دیکھو نا، وہ روزے سے بالکل نہ نڈھال ہوا بیٹھا ہوتا ہے، اب اس کے چہرے کو دیکھو تو نور ہی نور ہوتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر ایک عجب سکون ہوتا ہے، ایک مرجھایا ہوا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ایک خستہ گلاب بنا بیٹھا ہوتا ہے. اب اس سے آپ جیسی بھی غصے والی بات کرو نا، وہ ہنس ہنس کے جو ہے نا آپ کی باتوں کا جواب دے گا. وہ کچھ کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کر پا رہا ہوگا. تو روزہ، اب آپ کے سامنے پانی پڑا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، آپ پی سکتے ہیں نا، مگر آپ نہیں پی رہے، کہہ رہے نہیں یار اللہ دیکھ رہا ہے. آپ کھانا کھا سکتے ہیں نا، نہیں کھا رہے، نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. آپ دوران وضو کلی کرتے ہوئے ایک گھونٹ پی لیں، آپ کو کون دیکھ رہا ہے، آپ نہیں کر رہے. آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کہہ رہے نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ جو آپ کے اندر خوف خدا کی کیفیت ہے نا، آپ کے ہاتھ میں پانی کا جام بھی ہے مگر نہیں پی رہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کو بندے کی یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا ہوں. تو مالک تو جزا ہے، کیا معنی ہے؟ فرمایا کہ روزے دار کو اللہ قیامت کے دن اپنا خصوصی دیدار عطا کرے گا. روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا ہوں. اللہ اکبر. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا آپ کا پسندیدہ عمل کیا ہے، آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کیا پسند ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، مجھے گرمیوں کے روزے رکھنا پسند ہے، مجھے گرمیوں کے روزے رکھنا پسند ہے اور لمبی راتوں کے قیام پسند ہے. لمبی راتوں کے قیام اور گرمیوں کے روزے پسند ہیں. اللہ اکبر. تو روزہ جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بندے کو اللہ رب العزت کے بہت قریب کر دیتی ہے. تو اس ماہ مقدس میں روزوں کا یقیناً سبھی اہتمام کرتے ہیں. تو روزہ کا لغوی معنی ہے رک جانا. کس چیز سے؟ کھانے پینے سے اور عمل زوجیت سے، ان چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے. اچھا، روزے کے جسمانی فوائد کیا ہیں؟ معذرت کے ساتھ آج جیسے روزہ شروع ہوگا نا، میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جہاد کرو مال غنیمت پاؤ گے، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. اور آج کا کم بخت ڈاکٹر یہ کہ جناب روزہ نہیں رکھو آپ کے اندر ویکنس آ جائے گی، کمزور ہو جاؤ گے، مرا جاؤ گے. تو مرنے دے نا بھائی، ویسے زندگی کس کام کی ہے؟ روزہ رکھ کے مر جاؤ، شہادت کا رتبہ تو پاؤ گے نا. روزہ رکھ کے مر جاؤ، افطار قیامت کے دن حوض کوثر سے جا کے کر لینا. ہاں بھائی، عمرے کے احرام باندھے ہوا شخص اگر کوئی مر جائے، حاجی حج پہ گیا، احرام باندھا ہوا تھا، مر گیا، میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن بھی وہ حالت احرام میں اٹھے گا. تو آپ اگر روزہ رکھ کے مر جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ روزہ رکھ کے اٹھو گے. تو یہ جو مرض ہوتے ہیں نا، یہ جناب یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. روزہ کسی کی جان نہیں لیتا. اگر روزے سے کسی کی جان نکلتی تو پھر بتاؤ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ارحم الراحمین ہوتا؟ رب تو رحم کرنے والا ہے. اب کہ مالک روزے رکھنے سے میری جان جا رہی، تو پھر بتاؤ رب رحمان کیسے ہوا؟ تو روزوں سے صحت آتی ہے، کمزوری نہیں آتی. اللہ اکبر. اچھا اب دیکھیں، حکماء نے، اطباء نے، ڈاکٹروں نے جو روزے رکھنے کے فوائد لکھے نا جسمانی طور پہ، روحانی فوائد تو ہیں ہی ہیں. اب چند ایک سنیں. میرے مصطفیٰ اللہ رب العزت کے ارشاد فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو گے تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اگر تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے. دینی حوالے سے بہتر ہے، دنیاوی حوالے سے بھی بہتر ہے. اللہ اکبر. اب سنتے جائیں روزہ رکھنے کے فوائد کیا ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں اور بڑے بڑے جو ہے اطباء، تحقیقات کرنے والے سرجن کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے جو جسم کے اندر زہریلے مادے ہوتے ہیں نا وہ بے اثر ہو جاتے ہیں. زہریلے مادے جو جسم کے اندر ہوتے ہیں روزہ رکھنے سے وہ بے اثر ہو جاتے ہیں.
اور روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ قوت موافقت بیدار ہوتی ہے. روزہ رکھنے سے وہ خلیے متحرک ہو جاتے ہیں جو آپ کا مدافعتی نظام چلاتے ہیں. جس میں وہ خلیے ہیں نا کہ جو مدافعتی نظام چلاتے ہیں وہ جو ہے متحرک ہو جاتے ہیں. روزہ رکھنے سے اینٹی الرجی کا عمل فعال ہو جاتا ہے. یعنی جس کو الرجی کا مرض ہے نا وہ روزہ رکھے اس کی الرجی ختم ہو جائے گی. اچھا، جو بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہے وہ روزہ رکھے اس کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا، اس کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا. اور جو بندہ روزہ رکھے، روزہ رکھنے سے ہارٹ فیل، دل کا اٹیک ہونا یہ کم ہو جائے گا. اس لیے آج بھی یورپ کے اندر دل کے مریضوں کو 92 گھنٹے بھوکا رکھا جاتا ہے. ہارٹ اٹیک کے جو معاملات ہوتے ہیں یورپ کے اندر 92 گھنٹے ان کو بھوکا رکھا جاتا ہے تاکہ یہ جو اٹیک کے معاملات ہیں یہ کم سے کم ہوں. انگریز تو آج اس پر عمل کر رہا ہے. میرے رب نے ہمیں ایسا نظام دے دیا ہے، فرمایا کہ میرے بندو تم 12 مہینے کے 30 دن روزے رکھا کرو، تمہاری پوری جسمانی بیماریاں دور ہو جائیں گی. آج کئی انگریز مسلمانوں کے صرف روزے والی کیفیت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اچھا جی، روزہ رکھنے کا اور کیا فائدہ ہے؟ اس سے آپ کا نظام ہاضمہ مضبوط ہوگا، نظام ہاضمہ مضبوط ہوگا. اور اس طرح روزہ رکھنے سے جسم کا درد ہو، گھٹنوں کا درد ہو، کوئی بھی درد ہو، وہ سارے درد ٹھیک ہو جائیں گے. روزہ رکھنے سے آپ کے دماغ کو تقویت ملے گی. روزہ رکھنے سے مستقل سر درد ہو نا، اور کسی کے اندر گھبراہٹ ہو، ڈپریشن کا شکار رہتا ہو، اور روزہ رکھنے سے یہ بیماری بھی دور ہو جائے گی. اور روزہ رکھنے سے اگر کسی کو نیند نہیں آتی، روزہ رکھیں آپ کے نیند کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا. روزہ رکھیں کسی کی زبان کا ذائقہ چلا گیا ہے، کوئی بھی چیز چکھتا ہے زبان میں ذائقہ نہیں آتا، آپ روزہ رکھنا شروع کریں آپ کی زبان کا ذائقہ بحال ہو جائے گا. آپ روزہ رکھیں آپ کا وزن کم ہو جائے گا. آپ روزہ رکھیں آپ کے دانتوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. آپ روزہ رکھیں آپ کی جلد اور آپ کی بینائی کے اندر بہتری آ جائے گی. آپ روزہ رکھیں آپ کے اندر قوت ارادی مضبوط ہو جائے گی. بعض لوگ ارادی طور پہ بہت کمزور ہوتے ہیں، کسی کام کا ڈیسیجن نہیں لے پاتے، ہر چیز میں گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آپ روزہ رکھیں آپ کے اندر قوت ارادی مضبوط ہو جائے گی، آپ کے اندر قوت مدافعت بہترین ہو جائے گی، آپ کی آنتوں کا نظام ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی بینائی تیز ہو جائے گی، آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا، جسم کے اندر توانائی پیدا ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی اگر کوئی بندہ کسی مشین کو بناتا ہے تو بنانے کے ساتھ پھر ساتھ میں ایک بک بھی تو دیتا ہے، اس مشین کو یوں چلائیے گا آپ کی مشین ٹھیک چلے گی، پانی نہیں جانا چاہیے گا موٹر جل جائے گی، اس کو زیادہ والٹ جو بجلی کا نہیں موٹر جل جائے گی. جو بندہ کسی الیکٹرانک چیز کو بناتا ہے ساتھ میں تجاویز بھی دیتا ہے. ان چیزوں سے خیال کرنا، یہ چیز کی گارنٹی ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بھلا بتاؤ انسان کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. تو اس مالک نے بھی ایک بک بھیج دی ہے انسان کی زندگی کا بہترین نظام چلنے کے لیے، اور وہ ہے کتاب اللہ. اور کتاب اللہ میں اللہ نے کیا کہا؟ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اور اگر تم روزہ رکھو گے تم بہتر رہو گے، دنیا میں بھی آخرت میں بہتر رہو گے. اب جو بندہ یہ کہے جناب مجھے تھوڑا سا مرض ہے، مجھے شوگر ہے، مجھے وغیرہ وغیرہ، ہاں اگر کوئی ماہر طبیب ماہر ڈاکٹر کہتا ہے روزہ رکھنے سے آپ کی جان کو خطرہ ہے تو پھر شرعی طور پر اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، پھر وہ روزہ نہ رکھے. ٹھیک ہے جی، پھر وہ روزوں کا فدیہ دے اس وقت میں کہ آگے بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا. اگر آگے ٹھیک ہونے کے امکان ہے تو پھر روزوں کا فدیہ نہ دے، پھر جب ٹھیک ہو جائے روزوں کی قضا کرے. مگر چھوٹا سا مرض ہو جناب مجھے تو یہ ہو جائے گا مجھے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، تو کس کو نہیں لگتی؟ وہ تو جانوروں کی پیاس لگتی ہے. نہیں جناب مجھے پیاس بہت لگتی ہے، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، اور کم بخت پھر ڈوب مر جی تجھے ایک روزہ بھی نہیں رکھا جاتا. اچھے خاصے ہٹے کٹے انسان رمضان کا روزہ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، رمضان کا. اور ہمارے اکابرین کیسے تھے؟ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دوران، امام محمد رضا خان،
رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ نے روزہ رکھا، وہ ضد کی، روزہ رکھنے کے بعد شام جب ہو گئی تو آپ کو امن میاں کہا کرتے تھے محبت سے اعلی حضرت کے گھر والے، آپ کے والد، آپ کی والدہ، دادا جان، امن میاں۔ تو شام ہو گئی تو ظاہر آپ نڈھال ہو گئے، تو آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کمرے میں لے کے گئے اور دروازہ بند کر دیا، تو میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی امن میاں یعنی اعلی حضرت کو پیش کیا، کہا کہ میاں اس کو پی لو، کوئی بھی نہیں دیکھنے والا۔ اور گھر کے اندر کچھ کھانا بنا ہوا تھا، کوئی شیرنی وغیرہ، کوئی کھیر ٹائپ کی، فرمایا کہ یہ بھی کھا لو، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اور میں کہوں گا بھائی امن میاں کا روزہ ہے، اللہ اکبر۔ ہمارے اکابرین کیسے تھے؟ سیدی اعلی حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ بابا جان مجھے معلوم ہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، جی اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ وہ ہمارے اکابرین جن کا بچپن کتنا پاکیزہ ہے، کتنا تقوی والا بچپن ہے، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں روزہ رکھے، کسی کا بھی کوئی روزہ نہ چھوٹنا چاہیے۔ میں تو کئی ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جیسے رمضان تو مجھے تڑپنے لگ جاتے ہیں، کہتے نہیں میں نے تو روزہ رکھنا ہے۔ اور بعض وقت جناب آپ کہ نہیں میرا زندگی میں روزہ ہی نہیں چھوٹا۔ ہم تو اپنے آباء و اجداد کو بھی جانتے ہیں کہ جو رمضان میں روزہ بھی رکھا کرتے تھے اور رمضان میں گندم کی کٹائی بھی کیا کرتے تھے۔ رمضان میں گندم کی کٹائی کرنا اور پھر اس کو گہانا، پھر گندم نکالنا، بھوسا نکالنا، یہ بڑا لمبا چوڑا کام ہے جو دیہات کے کام جانتے ہیں، مگر ہم جانتے ہیں اپنے آباء و اجداد کو، ہمارے والد گرامی، ہمارے دادا، یہ سارے کام بھی کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ روزہ رکھیں آپ مر جائیں؟ نہیں نہیں، اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، وہ اس مالک نے مجھ پر اور آپ پر ایسی عبادت کو لازم کیا ہی نہیں ہے جو میرے لیے آپ کے لیے جان کا خطرہ بن جائے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے انسان کو اتنا ہی مکلف کیا ہے جتنا وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، اس سے زیادہ ہم نے انسان پر بوجھ نہیں ڈالا۔ تو اس لیے اس ماہ مقدس میں آپ روزوں کا اہتمام کریں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ چند ایک چیزیں ہیں۔ رمضان المبارک میں ابھی میں نے کہا جس نے جو بھی شاپنگ کرنی ہو، گھر کے معاملات ہوں، ابھی سے کر لیں۔ اچھا اس میں ایک بات میں شاید بھول جاؤں، بعد میں ابھی سے یاد کر لیں۔ گزشتہ رمضان المبارک ایک روزہ ہڑپ کر دیا تھا حکومت نے، ٹھیک ہے جی، تو جن جن لوگوں نے روزہ نہیں اس کی قضا نہیں کی، کیونکہ ہمارے مفتیان کرام نے یہ حکم دیا تھا، بالخصوص مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن حافظہ اللہ تعالی، کہ بھائی آپ نے اس روزے کی قضا کرنی ہے۔ اور معتکفین نے بھی اعتکاف کی بھی قضا کی تھی اور روزے کی بھی قضا کی تھی۔ تو جن حضرات نے اگر اس رمضان کے گزشتہ رمضان کے آخری روزے کی قضا نہیں کی تو کل کا دن آپ کے پاس ہے، کل کے دن کی آپ قضا کر لیں، گزشتہ رمضان کے روزے کی آپ قضا کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس رمضان مبارک میں سارے معاملات پہلے سے نمٹا لیں، جو کچھ لینا ہے پہلے سے لے لیں۔ اصل عید کن کے لیے ہے؟ اچھے کپڑے پہننا عید تھوڑی ہے، اچھے جوتے پہننا عید تھوڑی ہے، جبہ کبا گھڑی وغیرہ یہ ہٹو بچو یہ عید تھوڑی ہے۔ اللہ نے عید رکھی کس کے لیے؟ اللہ نے عید رکھی ان کے لیے ہے جنہوں نے نماز پنجگانہ پڑھی، نماز تراویح پڑھی، روزے رکھے، اعتکاف کیا، عید تو ان کے لیے ہے۔ جب دیکھا جاتا ہے عید کے دن عید کو وہ سیلیبریٹ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں جو کبھی مسجد کے قریب ہی نہیں آئے، اور زیادہ فکر انہیں ہوتی ہے میں نے کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے، زیادہ ان کو چنتا ہوتی ہے۔ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں سارا رمضان مسجدوں میں گزار دیتے ہیں، وہ تو دیوانے مستانے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار یہ رمضان ہم سے جا کیوں رہا۔ تو عید ان کے لیے ہے بھائی، عید کا معنی خوشی کا دن، یہ خوشی کا دن اللہ کے نبی نے ہمیں عطا کیا ہے نا۔ جب سرکار مدینہ طیبہ میں گئے تو اہل مدینہ والے سال میں 2 عیدیں منایا کرتے تھے، نیروز اور مرجان، یہ 2 عیدیں تھیں۔ تو حضور نے فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ کہا حضور ہماری سالانہ عید ہوتی ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تم وہاں نہیں جاؤ، اللہ نے تمہیں اس کے بدلے 2 عیدیں عطا کی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، تمہیں 2 عیدیں اسلام نے عطا کر دی ہیں، تم وہاں نہیں جایا کرو۔ زمانہ جاہلیت کی جو رسم تھی عید والی اس کو ختم کرو، اللہ نے تمہیں یہ عطا کر دی ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے عید کا دن یہ ہے، خوشی کا دن ہے۔ کیوں خوشی کا دن ہے؟ اللہ رب العزت جب عید کا دن ہوتا ہے فرشتے مسجدوں کے دروازوں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آنے جانے والوں سے اللہ کے فرشتے کلام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔
اور دروازوں پہ کھڑے ہو کے خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں، وہ حاجی صاحب مبارک ہو، اللہ نے آپ کی بخشش فرما دی، وہ جناب آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، مگر ان فرشتوں کو کوئی دیکھ نہیں پاتا۔ کئی ایسے نیک لوگ ہیں جن سے جناب خضر علیہ نبی علیہ السلام دوران حج ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں، ان کو سلام بھی کرتے ہیں، تو فرشتے آ کے ان کو مبارکباد دے رہے ہوتے جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہوئے ہوتے، ان کو مبارکباد تھوڑی نہ دیں گے جنہوں نے روزے ہی نہیں رکھے تھے۔ تو رمضان کے روزوں کا اہتمام کریں۔ اچھا جی، تو جو بھی لین دین کرنا ہے ابھی سے کر لیں، کل کا دن آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، سارے معاملات نمٹا لیں، گھر والوں بچوں کو جو دلانا سارا دے دلا کے بالکل فارغ ہو جائیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ رمضان، نماز پنجگانہ، نماز تراویح، روزہ اور ذکر و اذکار، تسبیحات وغیرہ۔ اچھا جی، اس رمضان مبارک میں آپ میں سے ہر ایک بندہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس رمضان کو ایک برکت اس لیے بھی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اتارا ہے جی، قرآن پاک کو اتارا ہے، اور قرآن پاک تو ہمیشہ پڑھیں مگر رمضان مبارک میں خصوصی اہتمام کریں، اس لیے کہ جناب جبریل بھی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے تھے اور میرے مصطفیٰ سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے جی، جناب جبریل بھی میرے حضور کی بارگاہ میں آتے اور قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کی تلاوت کا معمول بنیں، اور تلاوت کیسے کرنی ہے وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، قرآن کو آرام آرام سے پڑھیں۔ بعض لوگوں کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جناب اس رمضان میں 10 قرآن ختم کروں گا، 20 قرآن ختم کروں گا، ایک ابا کے نام، ایک اماں کا نام، ایک فلاں فلاں فلاں، وہ پڑھتے کیسے ہیں؟ 5 منٹ میں ایک پارہ ختم، 10 منٹ میں ایک پارہ ختم، بھائی یہ گئے تو وہ گئے۔ تو ایسے قرآن نہیں پڑھنا، ایک پاؤ پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، صبر و سکون اہتمام تحمل کے ساتھ پڑھیں، رک رک کے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اگر ہو سکے تو کنز الایمان کھول کے پڑھیں، ایک آیت پڑھیں پھر اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر آیت پڑھیں پھر اس کا ترجمہ پڑھیں، اور اگر تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں پھر تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ روزانہ ایک رکوع پڑھیں تفسیر و تشریح کے ساتھ، آپ ترجمہ کھول کے بیٹھیں اور پڑھتے رہیں، جو بات سمجھ نہیں آ رہی اس کو آپ لکھ لیں، اس آیت کا مفہوم آپ کو سمجھ نہیں آیا اس کو آپ لکھ لیں، کسی بھی ٹائم آ کے مجھ سے پوچھیں کہ امام صاحب اس میں کیا کہا جا رہا ہے، یہ کر لیں۔ تو آپ اگر پورا قرآن بھی نہیں پڑھیں گے، صرف 10 پارے بھی پڑھ لیں گے نا یوں تفسیر کے ساتھ تشریح کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں اللہ آپ کو ان سے زیادہ ثواب دے گا کہ جن نے 10 قرآن پڑھے اسپیڈ کے ساتھ۔ تو ایک تو یہ بنا لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا، صراط الجنان اہل سنت و جماعت، مفتی محمد قاسم عطاری حفظہ اللہ تعالی نے بہترین تفسیر لکھی ہے موجودہ اس دور کے لحاظ سے۔ صراط الجنان آپ لے لیں، ٹھیک ہے جی، پورا سیٹ 10 جلدوں کا آپ اپنے گھر پہ رکھیں، اور روزانہ صراط الجنان سے 2 صفحے 3 صفحے گھر کا سربراہ پڑھیں اور گھر والوں کو سنائیں۔ وہاں کوئی چیز سمجھ لیں تو اس کو آپ نشان لگا لیں، ہم سے آ کے پوچھ لیں، موبائل کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، آپ کو آنے کی زحمت بھی نہیں ہے، وہیں پہ تصویر لیں اور ہمیں سینڈ کر دیں، جی امام صاحب اس کی وضاحت کریں، آپ ہمیں وہ بتا دیں۔ تو یہ سمجھ کے پڑھیں تو یہ بہتر ہے، اور یہ بالکل اسپیڈ کے ساتھ قرآن پڑھنا، یعلمون تعلمون وغیرہ وغیرہ، خدا رہا ایسا نہ کیا جائے۔ اور ہماری مسجد کے اندر بھی صراط الجنان پڑا ہوا ہے، گزشتہ سال کسی اسلام بھائی نے 2 سیٹ لا کے دیے تھے، اللہ انہیں برکت دے، تو آپ مجھے وہ بھی اٹھا کے یہاں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح رمضان المبارک میں اعتکاف کا ضرور اہتمام کریں، اگر ہو سکے تو آپ حضرات کو میں یہ ذاتی مشورہ دوں گا کہ جن کے معاملات ٹھیک ہیں، ٹھیک بمانا یہ کہ اگر آپ گھر میں نہیں بھی ہوں گے تو گھر کے معاملات چلتے رہیں گے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا والد ہے، گھر کے لیے سامان لانا دینا والے کوئی ہے، تو آپ کے لیے اگر ممکن ہے تو پھر میں یہ آپ کو مدنی مشورہ دوں گا کہ 1 مہینے کا اعتکاف آپ فیضان مدینہ میں جا کے کر لیں، ٹھیک ہے جی، 1 مہینے کا اعتکاف آپ فیضان مدینہ میں جا کے کر لیں، وہاں پر تو مدینہ بہت کچھ آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ اگر کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے تو پھر آخری کا 10 روزہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ، وہ آپ ضرور اہتمام کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ابھی سے آپ لوگوں کا ذہن بنا رہا ہوں تاکہ رمضان میں آنے سے پہلے آپ یہ ساری چیزیں کر لیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں پر اعتکاف میں زیادہ چھوٹے بچوں کی یا نوجوانوں کی کثرت ہوتی ہے، یہ بھی سبحان اللہ اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، مگر میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے جو نوجوان ہیں جی، جو 40 سال 50 سال عمر والے ہیں، 45 سال والے، انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ اس کے اندر دلچسپی لیں،
اعتکاف کریں۔ اعتکاف کی برکتیں کیا ہیں؟ ایک تو 24 گھنٹے مسجد میں رہیں گے، رب کی رحمتوں کی چھتری کے نیچے رہیں گے، نماز پنجگانہ پڑھتے رہیں گے، سنت مؤکدہ بھی پڑھیں گے، غیر مؤکدہ بھی پڑھیں گے، نوافل بھی پڑھیں گے، تسبیحات پڑھیں گے۔ اب تو کوئی کام کاج تو ہے نہیں، بیٹھے بیٹھے کہیں گے یار ایسے بیٹھا ہوں، چلو ایک تسبیح پڑھ لیتا ہوں، ایک درود کی تسبیح، ایک استغفار کی تسبیح، تو یوں آپ کو ماحول ملتا رہے گا۔ تو جن کے لیے ممکن ہو ابھی سے آپ لوگ کوشش کریں، اپنے سارے معاملات نمٹا کے جہاں کام کرتے ہیں، اگر آپ کے لیے ممکن جناب ابھی سے اپلیکیشن دے دیں، جناب میں نے آخر کا اعتکاف اپنی مسجد میں کرنا ہے، تو مجھے جو ہے چھٹی دی جائے، مجھے رخصت دی جائے۔ یہ ممکن ہے آپ کے لیے، یہ کریں۔ اگر 1 مہینے کا اعتکاف آپ کے لیے ممکن ہے تو فیضان مدینہ سبحان اللہ آپ وہاں جا کے اعتکاف کریں۔ اگر ممکن نہیں ہے تو پھر نفلی اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں، جتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں بیٹھے رہیں، جب جانا تو آپ اٹھ کے چلے جائیں۔ تو آپ یوں کر لیں۔ نماز تراویح آپ نے نہیں چھوڑنی۔ کیا ہوتا ہے کہ شروع کے 5 دن 10 دن ہجوم ہوتا ہے، اور پھر شروع کے 5-10 دن کے بعد پھر قوم جھڑنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہی 7 صفحے 8 صفحے رہ جاتی ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ میرے کو نہیں آتی بھئی 27ویں کی شب ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، شب برات ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، اور اگلے دن قوم نہیں ہے۔ کیا اللہ نے کہا اس دن آؤ گے تو برکت دوں گا، اگلے دن نہیں دوں گا؟ بھئی رمضان کی پہلی تراویح میں تو ہجوم ہے، 12ویں میں نہیں ہے۔ یہ کیا ہوگا بھئی اس دن کیا ختم ہوگی برکتیں؟ یہ لوگوں نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے، ایک رسم بنائی ہوئی ہے، خدا را یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ان چیزوں کو آپ ختم کریں۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ کہ بھی 5 روزہ 6 روزہ 10 روزہ تراویح پڑھی، اس کے بعد چھٹی۔ یہ بالخصوص یہ تاجر حضرات ہیں، قبلہ شاہ طرف الحق قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ فرمایا کرتے اپنے درس کے اندر جو، تو فرماتے ہیں کہ یہ تاجروں نے ایجاد کیا ہے، یہ تاجر حضرات نا ان کے بقول کہ یہ تاجروں نے ایجاد کیا ہے۔ بھی ظاہر تاجر نے اپنا تجارت کرنی ہوتی ہے تو 6 روزہ، وہ لوگ سمجھتے ہیں شاید ایک قرآن سننا بس چھٹی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پورا سننا یہ ضروری نہیں ہے، پوری تراویح پڑھنا ضروری ہے، ورنہ گاؤں میں کئی ایسی مسجدیں جہاں پہ قرآن صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تراویح ہو رہی ہے، اللہ انہیں ثواب دے رہا ہے۔ لوگ سمجھتے شاید پورا قرآن پڑھ لینا چھٹی ہے، جبکہ پورا قرآن پڑھنا سنت ہے، ایک مرتبہ پورا قرآن تراویح میں پڑھنا سننا سنت ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی 6 روزہ تراویح ہو گئی، اللہ خیر صلاح، اب روزہ رکھے اور گئے معاملات میں لگ گئے۔ تو خدا را ان چیزوں پہ توجہ دیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس ماہ مقدس کی خوب برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔